ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم تمام مومنین کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ خداوند عالم تمام مریضوں کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ماہ مبارک رمضان اپنے آخری لمحات میں داخل ہو چکا ہے، اور آج آخر ماہ مبارک رمضان ہے، اور اتفاقاً آج 30 ماہ مبارک رمضان ہے اور روز جمعہ بھی ہے۔ یہ روز جمعۃ الوداع ہے، اور ماہ مبارک رمضان کا استقبال جس قدر ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتا ہے ماہ مبارک رمضان کا اختتام۔ جس قدر ماہ مبارک رمضان کا استقبال اپنی اہمیت رکھتا ہے، اسی طرح ماہ مبارک رمضان کا اختتام بھی اپنی اہمیت رکھتا ہے۔ اور بسا اوقات ماہ مبارک رمضان کا اختتام استقبال سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ماہ مبارک رمضان شروع ہوتا ہے تو انسان اللہ کی جانب رجوع کرتا ہے، عبادات کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کے گھر کی طرف رجوع کرتا ہے، اور وہ اعمال صالحہ بجا لاتا ہے جو اس کو بتائے گئے ہیں، یا جس قدر اعمال صالحہ بجا لاتا ہے اپنی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ ماہ مبارک رمضان انسان کے نفس کی تیاری کا مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ نہیں ہے، ہمارا معاشرتی رویہ یہ ہے ماہ مبارک رمضان کے متعلق کہ جب رمضان آتا ہے تو ہم عبادت کی تیار تو ہو جاتے ہیں، عبادت کے لیے مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت شروع ہو جاتی ہے، اعمال صالحہ کیے جاتے ہیں، صدقات دیے جاتے ہیں، زکوٰۃ دی جاتی ہے، غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، انسان نمازیں پڑھتا ہے، مسجد کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یعنی انسان ماہ مبارک رمضان میں ایک ایسا پیارا اور خوبصورت ماحول بنتا ہے کہ ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ عمل صالح بجا لاؤں، عبادات کروں۔ عام روٹین سے زیادہ مساجد آباد ہو جاتی ہیں، مراکز آباد ہو جاتے ہیں، ہر جگہ پر قرآن پاک کی تلاوتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ پورے ماہ مبارک رمضان میں قرآن پاک کا کم از کم ایک ختم تو مکمل کر لیں۔ یہ اہتمام ہوتا ہے ہمارا ماہ مبارک رمضان کے متعلق کہ جب رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو ہماری یہی تیاری ہوتی ہے ماہ مبارک رمضان کے متعلق کہ ہم نے کس طریقے سے ان عبادات کو بجا لانا ہے۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ مہینہ چونکہ انسان کی تربیت کا مہینہ ہے، تو انسان جب ماہ مبارک رمضان کو مکمل کر لیتا ہے، اختتام آخر آ جاتا ہے، آخر ماہ جب آ جاتا ہے، اس وقت اس انسان کا اصل کام شروع ہوتا ہے۔ مثلا اگر ہم یہ کہیں کہ ماہ مبارک رمضان انسان کی تیاری کا مہینہ ہے، تو ایسے ہی ہے جیسے ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ سارا سال اسکول میں تیاری کرتا ہے امتحان کے لیے، تعلیم حاصل کرتا ہے، کتاب پڑھتا ہے، لکھتا ہے، اس کو حفظ کرتا ہے، مختلف پہلو اس کو استاد پڑھاتے ہیں، اور پوری وہ مشق مکمل کرتا ہے۔ اور اگر کوئی طالب علم کتاب کی اس مشق کو پورا نہ کرے اور اس مشق کو کمپلیٹ نہ کر سکے، اور وہ نصاب پورا مکمل نہ کرے، اس کو پورا حفظ نہ ہو، وہ تمام عوامل، وہ تمام چیزیں جو اس کو پڑھائی جانی ہے، جس کا امتحان ہونا ہے، اگر ان تمام چیزوں کی وہ تیاری نہ کرے تو امتحان میں شریک نہیں ہو سکتا، اور اگر امتحان میں شریک ہو بھی جائے تو امتحان میں کامیاب نہیں ہوگا۔ زندگی کے اور کئی پہلو ایسے ہیں، مثلا ایک عام سی آپ چیز دیکھ لیں، مثلا کسی خاندان میں شادی ہونی ہے تو شادی سے پہلے خاندان پورا شادی کی تیاریوں میں جٹ جاتا ہے۔ اس ایک عمل کے لیے سارا خاندان اپنے ایک اجتماعی عمل کو شروع کرتا ہے، تیاریاں شروع ہوتی ہیں، کپڑے خریدے جاتے ہیں، اور بہت سارے لوازمات جو ہیں شادی کے وہ پورے انسان کرتا ہے، اور پھر وہ وقت آ جاتا ہے جب نکاح ہوتا ہے اور وہ سنت نبوی پر عمل ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے۔ یعنی ہر کام سے پہلے انسان اس کام کے مقدمے بناتا ہے۔ آپ اپنی عام روٹین میں بھی دیکھیں، مثلا آپ جمعے پہ آئے ہیں، نماز جمعہ میں شرکت کے لیے آئے ہیں، تو نماز جمعہ میں شرکت کے لیے بھی آپ نے کچھ مقدمات طے کیے۔ مثلا صبح آپ اٹھے ہوں گے، آپ نے تیاری کی ہوگی، اپنے وقت کو مینیج کیا ہوگا کہ آج میں نے یہ کام کرنے، اور پھر نماز جمعہ بھی میں نے پڑھنا ہے، غسل کرنا ہے، اور بہت سارے کام کرنے، مثلا کپڑے
پریس کرنے، استری کرنے، یا جمعہ کے دن جو انسان کے معمول ہے وہ انسان کرتا ہے۔ اصل کام کے لیے انسان اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوتا ہے کہ اس کام کے لیے میں آمادہ ہو جاؤں۔ مثلا ایک پہلوان ہے جو ریسلر ہے، مثلا کشتی لڑتا ہے۔ اب یہ پہلوان اگر پہلوانی کے اس مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ کرے، اپنے جسم کو اس قابل نہ بنائے، ورزودہ نہ ہو اگر اس کا جسم، اگر اپنے جسم کی ورزش نہیں کر رہا، ورزودہ نہیں بنایا، تیاری نہیں کی اپنے مقابلے کی، تو وہ اگر مقابلے میں شرکت بھی کر لے تو بری طریقے سے ناکام ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس مقابلے میں جیتنا ہے اس نے اور اس مقابلے میں حصہ لینا ہے تو اس کے لوازمات یہ ہیں کہ اپنے جسم کو اس کے مطابق بنائے گا، اپنے آپ کو ذہنی لحاظ سے تیار کرے گا، ورزودگی لائے گا، ورزش کرے گا، اپنے جسم کو اس قابل بنائے گا، اپنے جسم کو وہ سختی اور وہ مضبوطی دے گا، تبھی تو وہ اس پہلوانی کے مقابلے میں شرکت کر سکتا ہے۔ عام روٹین میں بھی انسان اپنے اصل ہدف کے لیے مقدمات کرتا ہے، اس کے لیے تیاری کرتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان، جیسے میں نے عرض کیا، انسان کی تربیت کا مہینہ ہے، انسان کی تربیت کے آغاز کا مہینہ ہے، اور جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے ہماری انسان کی تربیت شروع ہو جاتی ہے، اور جب یہ مہینہ ختم ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پر عبادات بھی ختم ہو گئی، یہاں پر قرآن پاک کی تلاوت بھی ختم ہو گئی، یہاں پر باقی تمام امور جو رمضان میں اپنے اپنے نفس کو تیار کیا تھا وہ اسی جگہ پر آ کر سٹاپ ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ماہ مبارک رمضان ختم ہوتا ہے، عبادات ختم، مسجدیں ویران، قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ اصل کام شروع ہی اب ہوتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان کا جب اختتام ہوتا ہے تو انسان نے جو اپنی تربیت کی ہے اس تربیت کو سارا سال کیسے اپنے اندر برقرار رکھے، وہ کام ابھی سے شروع ہوتا ہے۔ یعنی عید فطر کے دن طلوع آفتاب سے انسان کی تربیت کا امتحان شروع ہوتا ہے کہ اس نے ماہ مبارک رمضان میں کیا حاصل کیا۔ اس کو جو کہا گیا تھا کہ ماہ مبارک رمضان آپ کی طرف آ رہا ہے رحمتیں لے کر، برکتیں لے کر، مغفرت لے کر، توبہ لے کر، عبادات لے کر، آپ دیکھیں باقی ایام میں قرآن پاک کی انسان تلاوت کرے تو اس تلاوت کا ثواب ہے لیکن اتنا نہیں ہے۔ لیکن اگر ماہ مبارک رمضان میں انسان زیادہ قرآن کی تلاوت نہ کرے، ایک آیت پڑھے، ایک دن میں ایک آیت پڑھے، روایات کے مطابق، خطبہ شعبانیہ کے مطابق ماہ مبارک رمضان میں ایک آیت کی تلاوت کرنے کا ثواب پورے ختم قرآن کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ یہ عظمت تو ہے نا ماہ مبارک رمضان کی۔ اس قدر جب ہمارے سامنے ماہ مبارک رمضان کے جب فضائل بیان ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بے اہمیت موضوع نہیں ہے، بہت اہمیت والا موضوع ہے۔ اسی طرح جب ماہ مبارک رمضان اپنے اختتام کو پہنچتا ہے تو یہیں سے انسان کی تیاری شروع ہوتی ہے، انسان کا اصل امتحان شروع یہاں سے ہوتا ہے۔ روایات میں ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں جب انسان روزہ رکھتا ہے تو یہ روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے جسم کی زکوٰۃ ہے روزہ، جسم کو تیار کرتا ہے۔ فزیکل لحاظ سے اگر دیکھا جائے، جسمانی لحاظ سے، تو روزہ انسان کو بہت ساری بیماریوں سے بھی بچاتا ہے۔ یہ بہت سارے مشاہدہ لوگوں نے کیا ہوگا، روزہ انسان کو بہت ساری جسمانی بیماریوں سے بھی نجات دیتا ہے اور نفسانی بیماریوں سے بھی انسان کو نجات دیتا ہے۔ انسان کی تیاری کا مہینہ ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، سمجھ کے تلاوت کرنا، عبادات کرنا۔ آپ دیکھیں جب ماہ مبارک رمضان شروع ہوتا ہے تو مسجدیں فل ہو جاتی ہیں، اور جب دوسرا عشرہ ماہ مبارک رمضان کا شروع ہوتا ہے تو پھر آدھی خالی ہو جاتی ہیں، آدھی رہ جاتی ہیں، اور جب تیسرا عشرہ شروع ہوتا ہے تو پھر پیش نماز ہوتا ہے، اس کے پیچھے 4-5 افراد ہوتے ہیں، باقی مسجد اکثر جگہوں پہ ویرانی آ جاتی ہے۔ اور جب عید کا دن آتا ہے تو عید کے دن لوگ نماز پڑھنا ہی بھول جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کے آخر تک عبادات تھیں، اب عبادات نہیں ہیں، بلکہ یہ ماہ مبارک رمضان اس لیے آیا تاکہ انسان کی ایسی تربیت کرے، انسان کو ایسے طریقے سے تیار کرے کہ انسان اپنا سارا سال اطاعت خداوندی میں گزارے۔ اب عید آنے والی ہے، کل انشاءاللہ عید ہے، اور عید خوشی کا دن کس کے لیے عید ہے؟ یہ عید ہے کس کے لیے؟ مسلمین کے لیے، مومنین کے لیے۔ امیر المومنین سے پوچھا گیا، مولا فرمائیے عید کس کے لیے ہے؟ توجہ فرمائیں، امام فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ہوا عید لمن قابل اللہ صیامہ وشکر قیامہ۔ امام فرماتے ہیں عید اس انسان کے لیے ہے جس کے روزے اللہ نے قبول کر لیے ہیں، جس کے روزوں کو اللہ نے قبول کر لیا ہے، اس انسان کے لیے عید ہے۔ ایک اور روایت میں ہے
کہ رسول اکرم فرماتے ہیں ہر وہ دن جس دن انسان گناہ چھوڑ دے، کوئی گناہ کا کام نہ کرے، وہ انسان کے لیے وہ دن عید کا دن ہے، وہ خوشی کا دن ہے، وہ سب سے بڑا مسرت کا دن ہے جس دن انسان اللہ کی فرما برداری میں کوئی ایک کام کر کے دکھائے، نافرمانی خدا کو چھوڑ دے، یہ انسان کے لیے عید کا دن ہے۔ امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ انما ہوا عید، کس کے لیے عید ہے؟ لمن قبل اللہ صیامہ، جس کے اللہ نے روزے قبول کر لیے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جس نے روزے ہی نہیں رکھے، جس نے روزے ہی نہیں رکھے، اس کی کیسی عید؟ عید اس کے لیے نہیں ہے۔ جس نے ماہ مبارک رمضان کو ضائع کر دیا، عام الفاظ میں کہا جائے تو اگر اس نے روزے نہیں رکھے، اس نے ماہ مبارک رمضان کو ضائع کر دیا۔ بلا عذر روزے نہ رکھنا، ایک تو ہے نا عذر ہے، بیمار ہے یا مسافر ہے یا کوئی اور وجہ ہے جو شرعی عذر بنتا ہے کہ یہ اس پر روزے معاف ہیں۔ مثلا ایک انسان مریض ہے، روزے نہیں رکھ سکتا، اس پر یہ ہے کہ رمضان میں روزے ترک کر دے، اپنی مرض کو حفاظت کرے، دوائی لے تاکہ اس کی مرض ٹھیک ہو جائے، مرض دور ہو جائے، اور پھر رمضان کے بعد اس روزوں کی قضا کرے۔ اب امیر المومنین فرماتے ہیں جس کے روزے قبول ہوں گے اس کے لیے عید ہے۔ امیر المومنین فرما رہے ہیں جس نے روزے ہی نہیں رکھے اس کے لیے کہاں سے عید؟ اور عید کو ہم نے کیا سمجھا؟ یعنی عید ایک ایسا دن جس دن سارے کام جائز ہیں، خدا نخواستہ اس دن گانے سننا بھی جائز ہے، اس دن جھوٹ بولنا بھی جائز ہے، اس دن سارے برے کام کرنے جائز ہیں، بس رمضان میں نہیں کرنے، رمضان جیسے ہی ختم ہو پھر سارے کام آپ نے برے، کیونکہ یہ ہم نے حدیث سن رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں شیطان کو بند کر دیتا ہے، جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے شیطان آٹومیٹکلی کھل جاتا ہے۔ نہیں، بعض لوگ اپنے لیے شیطان کو رمضان میں ہی جا کر کھلوا لیتے ہیں، جب روزے نہیں رکھ رہا، عبادات نہیں کر رہا، تو اس نے اپنے شیطان کو خود ہی جا کر کھول دیا۔ تو ماہ مبارک رمضان انسان کی تیاری کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ایسا ہے جس مہینے کے تحت انسان نے پھر سارا سال گزارنا ہے۔ آپ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہوں گے، کتنے ایسے مومنین ہوں گے جو پچھلے سال ماہ مبارک رمضان میں زندہ تھے، اس ماہ رمضان میں زندہ نہیں تھے، اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ائمہ کی روایات میں ہے، یہ روایت پہلے اس خطبہ جمعہ پہ یہاں اسی ممبر پہ آپ کی خدمت بیان کر چکا ہوں کہ ائمہ سے یہ روایات منقول ہیں کہ ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو ماہ مبارک رمضان کی معرفت کا اندازہ ہو جائے تو یہ دعا کرے گا پروردگار 30 دن نہیں سارے سال کو ماہ مبارک رمضان قرار دے، سارا سال رمضان ہو۔ کیوں؟ ہم رمضان کو اپنے لیے بڑی سختی سمجھتے ہیں، لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ جلدی رمضان گزرے، بس بہت ہو گیا، روزے بہت ہو گئے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ لوگ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ رمضان یا اللہ جلدی گزرے، بلکہ ائمہ کی کیا تھی سیرت کے ائمہ دعا کرتے تھے پروردگار رمضان ختم ہی نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ رمضان میں جتنی انسان برکتیں اللہ کی وصول کر سکتا ہے باقی مہینوں میں نہیں کر سکتا۔ ایک آیت کی تلاوت کرنا پورے ختم قرآن کا ثواب اللہ دیتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا اتنا اجر ہے، اس سے زیادہ اجر نہیں ہے کہ آپ عام روٹین میں 70 رکعت نماز پڑھیں اور ماہ مبارک رمضان میں 2 رکعت نماز پڑھیں، تو ان 2 رکعت کا ثواب زیادہ ہے جو آپ نے ماہ مبارک رمضان میں پڑھی ہے۔ باقی ساری زندگی انسان توبہ قبول کرتا رہے، ہو سکتا ہے اللہ توبہ قبول کر لے، لیکن رمضان میں ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان توبہ کرے اور اللہ قبول نہ کرے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ توبہ کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ اب انسان آج آخری دن ہے ماہ مبارک رمضان کا، روایات میں ہے کہ ائمہ اطہار ماہ مبارک کے اختتام پر گریہ کرتے، روتے، اور ایسے ماہ مبارک رمضان کو ودا کرتے جیسے گھر سے جنازہ جاتا ہے۔ اس قدر ائمہ گریہ کرتے کہ کس قدر اللہ کی عظیم نعمت ہمارے شامل حال تھی جو اب ہم سے دور ہو رہی ہے۔ ماہ مبارک رمضان کا بہت بڑا مقام ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک روایت میں حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کی روایت کرتے ہیں رسول اکرم سے، فرماتے ہیں کہ دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی آخر جمعۃ من شہر رمضان، فرماتے ہیں کہ میں حضور کے پاس رمضان کے آخری جمعے کو حضور کی خدمت میں تشریف لے گیا۔ فلما بصر بی قال لی، حضور نے میرے لیے فرمایا یا جابر ھذا آخر جمعۃ من شہر رمضان فودعہ وکل، اے جابر یہ ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ ہے تو اللہ سے دعا کرو اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ، اے پروردگار اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے ختم نہ کر، یہ روزوں کا مہینہ ہمارے لیے اختتام نہ ہو۔ فَإِن جَعَلْتَهُ فَجْعَلْنِي مَرْحُومًا وَلَا تَجْعَلْنِي مَحْرُومًا،
اور اگر یہ ختم ہو بھی رہا ہے تو اے پروردگار ہمیں اپنی رحمت میں قرار دینا، ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ قرار دینا۔ اگر اختتام ہو بھی رہا ہے اور ماہ مبارک رمضان کا اختتام ہو رہا ہے تو اپنی رحمت سے ہمیں محروم نہ کرنا، اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں رکھنا، اپنا رحم ہم پر رکھنا، اپنی رحمت سے ہمیں دور نہ کرنا۔ پھر رسول اکرم نے اس کو فرمایا، جابر بن عبداللہ انصاری کو عرض کیا کہ 2 دعائیں کرو، ان 2 میں سے ایک کام تو لازمی ہونا چاہیے۔ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ حضور فرما رہے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے کہ یہ 2 کام اللہ سے مانگو، اما ببلوغ رمضان من قابل، اے پروردگار اب رمضان چونکہ ختم ہو رہا ہے تو تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اگلا رمضان ہمیں ضرور دکھانا۔ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ اگلا رمضان ہمیں خود ضرور دکھانا، اور اگر وَإِمَّا بِغُفْرَانِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، یا تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے یا اگلا رمضان ہمیں ضرور دکھانا۔ اب ماہ مبارک رمضان کا اختتام ہے، ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے، اس ماہ میں کیا پایا اور کیا کھویا؟ کیا اس مہینے میں جو توبہ کا مہینہ تھا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی یا نہیں کی؟ مغفرت مانگی اپنے گناہوں کی یا نہیں مانگی؟ اگر نہیں مانگی تو یہ آخری لمحے ہیں، آج شام تک، غروب آفتاب تک یہ ماہ مبارک رمضان ختم ہو جائے گا، پھر ماہ مبارک شوال شروع ہو جانا ہے۔ تو یہ چند لمحے جو رہ گئے ہیں ان سے استفادہ کریں۔ اگر اب تک کسی نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کی وہ توبہ کرے اپنے گناہوں کی۔ اب تک کوئی دعا ابھی اس نے نہیں مانگی اللہ کی بارگاہ میں، اب مانگ لے، اللہ عطا کرے گا اس کو۔ ماہ مبارک رمضان بہت بڑی عظمتوں کا مہینہ ہے۔ اب دیکھیں بہت ساری عادتیں جو بری عادتیں ہوتی ہیں وہ انسان کوشش کرے ماہ مبارک رمضان میں ان عادتوں سے چھٹکارا پائے۔ اب دیکھیں انسان کیا ماہ مبارک رمضان میں کوئی بری عادت ہم نے چھوڑی یا نہیں چھوڑی؟ اگر ماہ مبارک رمضان سے پہلے جیسے تھے اب بھی ویسے ہیں، اور ماہ مبارک رمضان ختم ہو گیا تب بھی ویسے ہیں، اس کا مطلب کچھ بھی نہیں لیا، ویسے کہ ویسے ہی تو ہیں جیسے پہلے تھے۔ اس کا مطلب ماہ مبارک رمضان نے ہم پر کوئی اثر نہیں ڈالا، کوئی فرق نہیں پڑا ہماری شخصیت پہ، ماہ مبارک رمضان آئے یا چلا جائے۔ اگر ماہ مبارک رمضان کے آنے سے ہماری شخصیت میں فرق پڑا ہے، ہم نے کچھ حاصل کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ماہ مبارک رمضان ہمیں فائدہ دے گیا ہے، ہم نے اس سے فائدہ لیا ہے۔ لیکن اگر ہماری شخصیت ویسی کی ویسی ہے جیسے پہلے تھی، کوئی عادتوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ویسے کہ ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ماہ مبارک رمضان کی فرصت سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ عبادات میں اضافہ، مثلا ماہ مبارک رمضان میں عبادات زیادہ ہوتی ہیں، میں نے ابھی عرض کیا نمازیں، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، لوگ قرآن پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان ختم ہو گیا تو قرآن کی تلاوت آپ نے چھوڑ دینی ہے، بلکہ یہ تیاری کا مہینہ تھا، اس میں جتنا قرآن پڑھا ہے یہ تیاری ہو کہ سارا سال زندگی اب قرآن کے سائے میں گزاروں گا۔ اس میں عبادات کی ہیں تو انسان عہد کرے کہ اب جو سارا سال گزاروں گا اللہ کی اطاعت میں گزاروں گا، اللہ کی بندگی میں گزاروں گا۔ ماہ مبارک رمضان بری عادتوں کو ختم کرنے کا مہینہ ہے۔ اور کیسے پتہ چلے گا یہ ہمارے اندر بری عادتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر کسی کو پوچھا جائے کہ آپ کے اندر کوئی بری عادتیں ہیں، ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر کوئی بری عادت نہیں ہے، ہر بندہ یہ بات سمجھتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اپنے مخلص ترین دوست سے یہ بات پوچھو جو آپ کے سامنے کوئی تکلف نہ کرتا ہو، جو آپ کو ہمیشہ سیدھی اور سچ بات بتاتا ہو، اس مخلص دوست کو اختیار کرو اور اس کے سامنے جا کر بیٹھو اور اس کو کہو کہ میرے اندر جو خامیاں ہیں مجھے بتاؤ۔ وہ اگر 5 خامیاں بتائے تو کوشش کرو ایک خامی تو کم از کم ختم کروں گا اپنے اندر سے، ایک خامی تو دور کروں نا اپنے اندر سے۔ اپنے مخلص ترین دوست کے ساتھ بیٹھو، اکیلے میں بیٹھو، جو آپ کو یہ بات کرنے میں شرمائے نہ، جو کھل کر آپ کو یہ بات بتائے اور کہے کہ آپ کے اندر یہ خامی ہے، اس خامی کو دور کرو۔ انسان کو اپنے اندر کی خامیاں نظر نہیں آتی۔ ایک واقعہ حضور کی زندگی سے متعلق ہے، توجہ فرمائیں۔ حضور ایک مرتبہ اپنے اصحاب کو لے کر ایک صحرا کی طرف چلے گئے، توجہ آئی نہیں ہے؟ صحرا کی طرف تشریف لے گئے، اصحاب کو لے گئے اور جا کر کہا کہ سارے اصحاب کو کہا مختلف ٹولیوں میں تقسیم ہو جاؤ اور جا کر ایندھن اکٹھا کرو، لکڑیاں اکٹھی کرو۔ تو اصحاب میں سے بعض نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ تو صحرا ہے، اس میں تو ریت ہی ریت ہے، اس میں لکڑی کہاں سے اکٹھی کریں؟ یہاں تو لکڑی نہیں ہوتی، آپ کسی جنگل میں لے چلیں وہاں لکڑیاں ہوتی ہیں، یہ تو صحرا، یہاں تو لکڑیاں بڑی مشکل سے نہیں ملیں گی۔ حضور نے کہا کہ جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو، جا کے ڈھونڈو لکڑیاں، میں کہہ جو رہا ہوں ڈھونڈو۔ حضور نے چند گروہ تقسیم کیے، کہا تم اس طرف جاؤ، تم اس طرف جاؤ، تم اس طرف جاؤ، اور جا کر لکڑیاں اکٹھی کرو۔ کچھ دیر گزری کہ ہر صحابی اپنی جھولی بھر کے
आ रहा है लकड़ियों से। तो सब ने आकर एक जगह पर इकट्ठी की। हजूर ने कहा कि तुम कहते थे कि तुम्हें लकड़ियाँ नहीं मिलेंगी, देखो मिल गई। छोटी छोटी लकड़ियाँ इकट्ठी करके ले आए। मिल जाती हैं इंसान को छोटी मोटी तिनके लकड़ियाँ। हर सहाबी रसूल ने अपनी झोली भरी हुई थी, वो बहुत सारा ढेर बन गया। हजूर ने कहा इन सबको एक जगह पर इकट्ठा करो। सारी की सारी लकड़ी वो एक जगह पर इकट्ठी की गई। अब हजूर ने कहा इसको आग लगाओ। तवज्जो है ये नहीं है, इसको आग लगाओ। अब सहाबा ने फिर सवाल किया, या रसूलल्लाह पहले तो आपने बड़ी मुश्किल से इस तपते हुए सहरा में हमसे लकड़ियाँ इकट्ठी करवाई हैं, अब अगर ले आए हैं तो फिर हम घर ले जाने दें, घर जाके जलाएंगे, सालन पकाएंगे, रोटी पकाएंगे, अब इधर सहरा में इनको आग लगा दें, क्या फ़ायदा। हजूर ने कहा जो मैं कहता हूँ उस पर अमल करो। इकट्ठा करने का कहा था, तुमने इकट्ठा किया, अब मैं कह रहा हूँ कि इनको इसी जगह पर ढेर लगा के आग लगा दो, तो आग लगा दो। उन्होंने ढेर लगाया और हजूर ने के हुक्म पर उसको आग लगाई। उस ढेर को जब आग लगी तो उसके शोले आसमान की तरफ बुलंद होना शुरू हुए। हजूर ने उस वक्त उन असहाब की तरबियत के लिए एक जुमला इरशाद फरमाया, बहुत अहम जुमला था। फरमाया इंसान के गुनाह भी ऐसे होते हैं जो इंसान को अपने अंदर नजर नहीं आते, ढूंढेगा तो तलाश करेगा मिल जाएंगे। इसी लकड़ियों की तरह इंसान के गुनाह हैं जो सहरा में, इंसान सोचता है सहरा में लकड़ी कहाँ से मिलेगी, लेकिन जब तुमने अपने गुनाहों को, इन लकड़ियों को जब तलाश किया, देखो कितनी लकड़ियां तुम्हें मिल गई। इंसान को अपने गुनाह ऐसे लगते हैं, वो समझता है कि मेरे अंदर कोई इस तरह की बुराइयां नहीं है, मैंने कोई इस तरह के बुरे काम किए, मैं तो सारा दिन अच्छे काम करता हूँ। अच्छी बात है, लेकिन ऐसा सोचना अपने बारे में ये बुरी बात है कि मैं गुनाहगार नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई बुराइयां नहीं है, ये सबसे बड़ी बुराई है। हजूर ने फरमाया देखो लकड़ियां भी मिल गई, इंसान के गुनाह भी ऐसे हैं, इंसान की शख्सियत भी ऐसे, ढूंढता है तो मिल जाती हैं, समझता ये है कि मेरे अंदर कोई बुराइयां नहीं हैं। और याद रखो जब ये बुराइयां इकट्ठी होकर बरोज़े क़यामत अल्लाह की बारगाह में पेश होंगी, फिर ऐसी आग जलेगी जब तुम इस आग को भूल जाओगे, इस दुनिया की आग को भूल जाओगे, फिर तुम्हें उस आग में डाला जाएगा। इससे पहले कि तुम्हें उस आग में डाला जाए, इस दुनिया में इसी आग को ख़त्म करो, इन्हीं बुराइयों को ख़त्म करो। ये बुराइयां आग है ना, ये बुराइयां आग हैं, आग का सबब बनेंगी। हजूर ने फरमाया अपनी बुराइयों को, अपनी गलतियों को तलाश करो, खुद तलाश करो, मिलेंगी। इंसान सारा दिन बैठे, सारा दिन इंसान काम करता है, सारा दिन इंसान मुख्तलिफ उमूर में मसरूफ़ रहता है। शाम को बिस्तर पर आंख बंद करने से पहले 5 मिनट सोचे कि आज सारे दिन में अल्लाह की खुशनुदी के लिए क्या किया और अल्लाह की नाफरमानी में मैंने क्या किया। इंसान को पता चल जाएगा मैंने खुशनुदी खुदा के लिए ज़्यादा काम किए हैं या नाफरमानी खुदा में ज़्यादा काम किए हैं, अताअत खुदा ज़्यादा किया है या नाफरमानी खुदा ज़्यादा की है। इंसान सोचे रात को आंख बंद कर सारा दिन अल्लाह की नेमतें खाता है, लेकिन रात को ये नहीं सोचता कि जो रब हमें नेमतें दे रहा है हमसे कुछ तकाज़े भी रखता है, हमसे कुछ तकाज़े भी रखता है। और हम जो ये नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, अल्लाह को इन इबादत का क्या कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह को हमारी इबादत का कुछ भी फ़ायदा नहीं है। सारी ज़िंदगी हम मुसल्ले पर खड़े होके अल्लाह अल्लाह करते रहें, इबादत करते रहें, अल्लाह की बरतरी में इजाफा नहीं होना। वो जितनी अजीम तर ज़ात है, हमारी इबादत से उसकी सिफ़ात में इजाफा नहीं होता, वो बहुत बड़ी ज़ात है। और हमारी इबादत ना करने से उसमें कोई कमी नहीं आती, खुदा को कोई नुकसान नहीं है। हमारी इबादत करने से खुदा को कोई फ़ायदा नहीं है, हमारी इबादत ना करने से खुदा को कोई नुकसान नहीं है। फ़ायदा किसे है? हमें है। नुकसान किसे है? हमें है। अल्लाह क्या चाहता है अपने बंदे से? कहा गैर सदकात दो, खुम्स दो, ज़कात दो, इबादत करो। क्या अल्लाह को हमसे इबादत चाहिए, खुम्स चाहिए? नहीं चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है खुदा को आपके पैसे की, कोई ज़रूरत नहीं है खुदा को आपकी इबादत की। खुदा देखना चाहता है तो अपने बंदे का खुलूस देखना चाहता है कि ये मेरी बारगाह में खालिस कितना है, मेरे लिए कुछ करता है या नहीं करता, मुझे लायक इबादत समझता है या नहीं समझता। इंसान माह मुबारक रमज़ान में, जिस इंसान ने अपने आप को तैयार किया है, ये माह मुबारक रमज़ान का आखिर इस चीज़ का सबब बने कि ये माह मुबारक रमज़ान की तैयारी सारा साल कायम रहे। ऐसा ना हो कि रमज़ान भी ख़त्म हो जाए और इबादत भी ख़त्म हो जाए, रमज़ान भी ख़त्म हो जाए मस्जिदें भी वीरान हो जाएं, रमज़ान भी ख़त्म हो जाए और कुरान की तिलावत भी हम तर्क कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आइम्मा की सीरत ऐसी नहीं थी। एक और अहम नुक्ता जो आज आप खिदमत पेश करना है, बाज़ रिवायात में ये कहा गया, कुरान पाक के अंदर भी ये आयत मौजूद है कि गुनाहों से अगर दूरी चाहते हो तो अपने आप को सजा दो नेकियों के ज़रिए।
گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو نیکیوں کے ذریعے سزا دو۔ مثلا کیسے؟ مثلا آپ عہد کریں کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو استغفار کے لیے 2 رکعت نماز پڑھوں گا، توجہ یہ نہیں ہے، اور اگر جھوٹ بول دیا خدا نخواستہ پھر استغفار کے لیے مسجد آئے 2 رکعت نماز پڑھے کہ یہ میں نے قسم کھائی تھی کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو یہ 2 رکعت نماز پڑھوں گا استغفار کے لیے، اس گناہ کی معافی کے لیے۔ اگر خدا نخواستہ کسی نامحرم کی طرف نگاہ کروں گا 70 دفعہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہوں گا تاکہ اس سے بچوں۔ یہ اس کا عبادات کرنا، گناہ سے بچنا کے لیے یہ اس کے اندر غیرت پیدا کرے گا کہ آئندہ گناہ نہیں کرے گا، یہ اس کے اندر بصیرت پیدا ہوگی، یہ اس کے اندر آگاہی آئے گی۔ گناہوں سے کیسے چھٹکارا پائے؟ عبادات کے ذریعے اپنے آپ کو سزا دے۔ مثلا انسان عہد کرے کہ اگر فلاں گناہ کیا تو اتنا پیسے راہ خدا میں صدقے کے طور پر دوں گا، جرمانے کے طور پر کہ یہ گناہ میں نے کیا، استغفار بھی کروں گا اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے اندر بصیرت پیدا کرتا ہے کہ آئندہ یہ انسان گناہوں سے بچ جائے گا، گناہوں میں کم از کم کمی آ جائے گی، اور کمی آنی چاہیے۔ محاسبہ انسان کرے، ماہ مبارک رمضان کے آخر میں اپنا محاسبہ کرے، کیا پایا کیا کھویا، کیا حاصل کیا اور کیا ہم نے ضائع کر دیا۔ کیا ماہ مبارک رمضان ہمارے لیے بھی کچھ لایا، ہم نے بھی کچھ لیا یا نہیں لیا؟ لایا تو سب کے لیے۔ مثلا بارش ہے، بارش ہوتی ہے نا، ابھی کچھ دن پہلے بھی بارش ہوئی ہے۔ بارش جب ہوتی ہے تو یہ نہیں دیکھتی کہ کس کو نقصان ہو رہا ہے، کس کو فائدہ ہو رہا ہے۔ بعض جگہوں پر بارش بہت فائدہ دے رہی ہوتی ہے اور بعض جگہوں پر بہت نقصان دے رہی ہوتی ہے۔ اگر بارش ایک بہترین زرخیز زمین پر نازل ہو تو اس زرخیزی میں اضافہ ہو جاتا ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اس کی زرخیزی میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس زمین میں زرخیزی بھی ہو اور بارش کی ضرورت بھی ہو۔ بارش نازل ہوئی، وہ زمین سرسبز ہو گئی۔ لیکن اگر وہی بارش ایک کچرے کے ڈھیر پر ہو، اس کی بدبو میں اور تعفن میں اضافہ ہو جاتا ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ماہ مبارک رمضان کی وہ رحمت سب کے لیے ہے، کچھ نے استفادہ کیا اور کچھ نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ جس نے فائدہ نہیں اٹھایا، رسول اکرم کیا فرماتے ہیں؟ 2 دعائیں کرے، یا پروردگار ہمیں اگلا رمضان ضرور دکھانا، اور اگر اتنی ہماری زندگی نہیں ہے تو اس ماہ مبارک رمضان میں ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا۔ یہ 2 دعائیں حضور نے بتائیں، یہ 2 دعائیں کرو، یا تو پروردگار اگلا رمضان ضرور دکھانا، اور اگر اگلے رمضان تک ہماری زندگی نہیں ہے تو اس رمضان میں ہمارے گناہوں کو ضرور معاف کر دینا۔ اور یہ آخری لمحے ماہ مبارک رمضان کے، اب یہ آج شام تک ماہ مبارک رمضان ختم ہو جائے گا۔ یہ توبہ کے لمحے ہیں، اللہ سے توبہ کریں، عبادات کے لیے اللہ سے دعا کریں، اللہ کی جانب انسان رجوع کرے۔ جو دعائیں اب تک نہیں اللہ کی خدمت میں پیش کی، اللہ کی بارگاہ میں جو دعائیں نہیں پیش کی، وہ اب انسان پیش کرے۔ اللہ وہ دعائیں بھی قبول فرمائے گا، وہ دعائیں انسان کی سنے گا، اور انسان کو خدا جواب بھی دیتا ہے۔ انسان سن نہیں سکتا اس جواب کو، لیکن خدا واقعاً اپنے بندے کو جواب دے رہا ہوتا ہے۔ تو ماہ مبارک رمضان انسان کی تیاری کا مہینہ ہے، اور انسان کو اس کے اندر ویسے ہی تیاری کرنی چاہیے جیسے آئمہ نے اس کو فرمائی ہے۔ آخر میں ایک سوال مجھ سے پوچھا گیا ہے ایک مومن کی طرف سے کہ ماہ مبارک رمضان جب ختم ہوتا ہے اور عید آتی ہے تو اکثر بعض لوگ ایسے ہیں جو عید نہیں مناتے، اور شیعہ اپنے آپ کہتے ہیں مسلمان ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ عید نہیں ہے یہ ہماری، یہ غم کے دن عزاداری کرتے ہیں اور باقاعدہ مجالس میں جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا جواب دیں، کیا عید منائیں یا غم منائیں، کیا کریں؟ ان کی یہ دلیل ہے کہ چونکہ امام علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی 21 کو، اور امام کا یہ 10واں بنتا ہے، تو اس 10ویں کو ہم عید منائیں، کیسے عید منائیں؟ ہماری اسے عید نہیں بنتی۔ تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ دین جو ہے وہ یہ ہے کہ دین آپ نے قرآن سے لینا ہے، دین آپ نے اپنے عقیدے سے نہیں بنانا، دین آپ نے اہل بیت علیہم السلام سے لینا ہے، اہل بیت سے لینا ہے نا دین ہماری اپنی اختراع تو نہیں ہے۔ دین قرآن سے لینا ہے، دین اللہ سے لینا ہے، دین رسول اللہ سے لینا ہے، دین اہل بیت علیہ السلام سے لینا ہے۔ دین اپنی اختراع بنائیں گے تو پھر مشکل پیش آئے گی۔ ائمہ اطہار کی سیرت میں ہے کہ ائمہ اطہار نے یہ عید منائی ہے۔ اگر آپ اس 10ویں کی نیت سے اس کو عید نہیں مناتے، پھر بہت سارے ایام ایسے ہیں جن کے 10واں آپ کو نہیں منانا چاہیے۔ بہت سارے ائمہ کی شہادت ہوتی ہے، مثلا آپ دیکھیں ماہ مبارک رمضان، ماہ محرم الحرام، 10 محرم کو امام کی شہادت ہوتی ہے، تو شہادت کے 10 دن بعد پھر شہادت منا رہے ہوتے ہیں۔ 10 پورا مہینہ بھی ویسے حرمت والا ہے، سب عزاداری کر رہے ہوتے ہیں، پورے مہینے میں عزاداری ہوتی ہے۔ یہ مثال کے طور پر جیسے ماہ مبارک صفر ہے،
یہ مثال زیادہ موضوع ہے. 28 سفر کو رسول اکرم کی رحلت ہے یا نہیں ہے؟ رسول معصومین میں سب سے بلند مقام رسول اکرم کا ہے. سب سے بڑی عظیم ترین ہستی جن کی وجہ سے ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں رسول اکرم ہے. حضور اکرم کی رحلت کیا ہے؟ 28 سفر کو. 28 سفر جب ختم ہوتی ہے اگلے کون سا مہینہ آتا ہے؟ ربیع الاول. ربیع الاول میں سب شادیاں کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کو اتنی ہی دکھ ہے اہل بیت کا تو سب سے بڑی ہستی تو رسول اکرم تھی. پھر ربیع الاول میں شادیاں کیوں کی ہیں؟ ربیع الاول میں خوشیاں کیوں منائی ہیں آپ نے؟ یہ خود ساختہ دلیلیں ہیں. اب آپ دیکھیں نا، اب آپ ہی کے علاقے میں 7 محرم کو حضرت امیر قاسم کا ولیمہ کرتے ہیں لوگ. بعض لوگوں کو پتہ ہوگا، بعض لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا. حضرت امیر قاسم کے نام پر 7 محرم کو ولیمے کرتے ہیں. ان کو اس ٹائم شرم نہیں آتی کہ محرم کے اس حرمت والے مہینے میں، غم والے مہینے میں ہم ولیمے کر رہے ہیں جس کا کوئی شرعی حیثیت ہی نہیں ہے. امام حسین کربلا میں یزید کے خلاف قیام کرنے گئے تھے یا حضرت امیر قاسم کی شادی کرنے گئے تھے؟ آپ بتائیں مجھے. 7 محرم کو پانی بند ہو گیا، امام حسین حضرت امیر قاسم کی شادی کرنے گئے تھے وہاں پر. جب کربلا کو سمجھا ہی نہیں ہے تو پھر دین اپنی طرف سے بنا لیا. حضرت امیر قاسم کا ولیمہ ہو رہا ہے، وہاں ولیمہ ان کو جائز لگتا ہے اور یہ عید ناجائز لگتی ہے. 7 محرم آپ دیکھیں نا، یہ میں ایسے اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، یہ کرتے ہیں، ولیمے کیے جاتے ہیں. آپ لوگوں کے علاقے میں ایک مقام ہے، میں اب نام نہیں لیتا، وہاں ولیمہ ہوتا ہے باقاعدہ. خوشی کی جاتی ہے کہ حضرت امیر قاسم کا ولیمہ ہو رہا ہے. تو ان سے کوئی پوچھے نا کہ 7 محرم کو جب اہل بیت پر پانی بند ہو گیا، آپ کس خوشی سے ولیمے کر رہے ہو؟ جس دن شہادت امیر المومنین تھی، شہادت کے دن آپ دیکھیں نا اکثر لوگوں کو ہنس رہے ہوتے ہیں، گپے لگا رہے ہوتے ہیں، فضول بحثیں کر رہے ہوتے ہیں. شہادت کے دن نہ عزاداری میں شرکت، گھروں میں گھوم رہے ہیں. لیکن 10 دن گزریں گے، عید ہم نے نہیں پڑھنی. کیوں نہیں پڑھنی؟ امام کا 10واں ہے. یہ کس امام نے آپ کو کہہ دیا؟ ابھی امیر المومنین کی عید آپ کے سامنے، امیر المومنین کی حدیث آپ کے سامنے میں نے بیان کی. انما هو عید لمن قبل اللہ صیامہ. امیر المومنین فرماتے ہیں جس کے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں اس کے لیے عید ہے، اس کے لیے عید ہے. کیا امیر المومنین کی شہادت کے بعد باقی ائمہ کی زندگی نہیں آئی؟ 1200 سال کا عرصہ گزرا. امام حسن مجتبیٰ سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک، امام زمانہ کی غیبت کبریٰ تک، کیا ان ایام کے اندر اس پورے 1200 سال میں کسی امام نے عید نہیں منائی؟ کوئی ثابت کرے؟ کوئی حدیث؟ بعض حدیثیں خود سے گڑی ہوئی ہیں. آج کل سوشل میڈیا پہ ایسی حدیثیں گردش کر رہی ہیں، اپنی طرف سے گڑی ہوئی ہیں، جن کا نہ کوئی سر ہے نہ پاؤں ہے، نہ ان کی کوئی مستند کوئی تاریخ ہے، نہ کسی مستند حدیث میں وہ حدیث ذکر کی گئی ہے، نہ کسی مستند کتاب میں ذکر کی گئی ہے. عید نہیں منانی. اپنی طرف سے جب دین بن جاتا ہے تو پھر اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے. عید الفطر اور عید الاضحیٰ اللہ نے مسلمانوں کے لیے قرار دی ہے، شرف ہے یہ مومنین کے لیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. اب عید الفطر کے حوالے سے ایک دعا ہم عید الفطر کے دن پڑھتے ہیں. وہ عید الفطر کی دعا کیا ہے؟ میں اس کا ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں. وہ دعا کس نے ہمیں روایت کی؟ یہ دعا بھی ائمہ نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے نا. عید الفطر کے دن جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، بار دیگر بآواز بلند تر صلوات پڑھیں. 277. توجہ فرمائیں. یہ عید الفطر کے دن نماز عید میں یہ دعا پڑھنا مستحب ہے، اکثر علماء کرام پڑھتے ہیں. توجہ فرمائیں. اللہم اہل الکبریاء والعظمت و اہل الجود والجبروت و اہل العفو والرحمہ و اہل التقوی والمغفرہ اسألک بحق ھذا اليوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا. اللہ نے اس دن کو مومنین کے لیے عید قرار دیا ہے. یہ دعا کس نے تعلیم فرمائی؟ یہ ائمہ اطہار نے تعلیم فرمائی. ائمہ کہہ رہے ہیں کہ اس دن کو اللہ نے آپ کے لیے عید قرار دیا ہے. مومن کہتا ہے کہ میں نے عید نہیں منانی. یہ اللہ کے فرمان کی نافرمانی نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم کی عدولی نہیں ہے. کیا دین بنا لیا؟ اپنی طرف سے دین ہے. ائمہ کی سیرت میں نہیں دیکھنا. آپ امام علی علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ زیادہ محبت نہیں کرتے تھے. امام صادق کے دل میں اتنی محبت نہیں تھی، آپ کے دل میں زیادہ محبت ہے. یہ سوال ہے یا نہیں ہے؟ ہم بعض اوقات ائمہ سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. ائمہ سے آگے نہیں نکلنا، ائمہ سے پیچھے بھی نہیں رہنا. جہاں ائمہ کا قدم پڑا ہم نے اسی قدم پر قدم رکھنا ہے. یہ ہے شیعہ. نہ پیچھے رہ جانا ہے نہ آگے نکلنا ہے.
ائمہ کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، یہ دین ہے۔ پروردگار عالم ہماری عبادات کو قبول و منظور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔